أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك. قال اللہ فرمانے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی اصطفیتک، بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے، علی الناس، لوگوں پر، برسالتی، اپنے پیغام رسانی کے لیے، وبکلامی، اور اپنی ہم کلامی کے لیے، فخذ، پس لے لے، ما آتیتک، جو میں تجھے دوں، وکن، اور رہو، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، وکتبنا لہو، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء، ہر طرح کی، موعظۃ، نصیحت، وتفصیلا، اور تفصیل، لکل شیء، ہر ایک بات کی، فخذها، پس پکڑ لے اس کو، بقوت، مضبوطی سے، وامر قومک، اور حکم کیجئے گا اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنها، کہ وہ اختیار کرے، باحسنها، ان کی بہترین باتیں، سوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تم کو دکھاؤں گا، دار الفاسقین، فاسقوں کے گھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ نے حکم دیا کہ 40 دن تک اعتکاف اور ذکر میں رہے۔ جب 40 دن پورے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے آرزو کی کہ یا اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیدار الہی کا غلبہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرمایا کہ میرے کلیم، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور آپ دیکھنے کی طاقت اور تاب بھی نہیں لا سکتے۔ تفسیر خازن لکھتے ہیں یہ جو تجلی کا واقعہ ہوا کہ اللہ نے اپنا نور پہاڑ پہ ڈالا اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، وہ دن یوم عرفہ کا دن تھا۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات ملی، وہ دن یوم النحر کا تھا، عید الاضحیٰ کا دن۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دیدار سے روکا اور منع فرمایا۔ آج کے درس کی جو پہلی آیات کریمہ ہے،
اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہے کہ آپ نے آرزو و تمنا ظاہر کی تھی مجھے دیکھنے کی، میں نے میرے کلیم تجھے روکا کہ مجھے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے کلیم اس کے علاوہ میرے بے شمار انعامات آپ پر ہے، اور میں نے طرح طرح کی نعمتیں آپ کو دی ہے، کیا وہ انعامات میرے کم ہیں جو میں نے تجھے دیے ہیں؟ انہی انعامات کے اوپر آپ قناعت اختیار کر۔ تفسیر قرطبی لکھتے ہیں، فرمایا کہ جو بما آتیتک، جو میں نے تجھے عطا کیا اسی کے اوپر قناعت اختیار کر، اور یہ سوال نہ کر کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی فرمائی ہے۔ قال، فرمایا اللہ نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تسلی ہے عن منع الرؤیت، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دیدار سے روکا۔ ان اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں پر، ای فضلتک علی الناس، میں نے تجھے فضیلت دی ہے تمام لوگوں پر، اور میں نے چنا ہے تجھے تمام لوگوں پر۔ اور آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے مجھے دیکھنے کا۔ لما طلب الرؤیت ومنعه اللہ منها، جب رویت باری تعالیٰ کے متعلق کہنے لگے کہ یا اللہ تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا اور اس سے فرمایا وہ جو نعمتیں جو اس کے علاوہ میں نے تجھے دی ہے ان کا شکر اختیار کر۔ ان کنت قد منعتک الرؤیت فقد آتیتک من النعم العظیمہ۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے کلیم، میں نے تجھے رویت باری تعالیٰ سے روکا، لیکن میں نے تجھے اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ ان اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے علی الناس، لوگوں پر، انی اخترتک علی الناس اہل زمانک۔ تفسیر نفحات المکیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ کو تمام مخلوق پر چنا ہے، علی الناس، لوگوں پر۔ تو یہاں لوگوں سے مراد اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ سے افضل کوئی نہیں تھا۔ انبیاء میں سب سے افضل میرا اور آپ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء میں جو سب سے افضل ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء میں جو افضل ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ ان اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں پر، یعنی تیرے زمانے کے لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، دو انعامات کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ برسالاتی و بکلامی، میں نے تجھے چن لیا ہے اپنے پیغام کے لیے، و بکلامی، اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اور اپنی ہم کلامی کا شرف بھی دیا۔ رسالت تو ہر نبی کو ملی، لیکن اللہ سے ہم کلامی ہونے کا شرف یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ بلا واسطہ اللہ نے جس سے بات کی ہے وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، واقعہ معراج کے اندر میرا اور آپ کا نبی کے ساتھ بھی اللہ نے ہم کلامی فرمائی ہے بغیر واسطے کے۔
تو اللہ نے دو انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے کلیم میں نے آپ کو چنا ہے اپنی رسالت کے لیے، وہ بھی کلامی، اور آپ سے ہم کلامی کے لیے، بلا واسطہ میں نے آپ سے کلام فرمایا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ ہر نبی سے اللہ نے کلام فرمایا ہے لیکن واسطے کے ذریعے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا ہے بغیر واسطے کے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پہ گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اس کے بعد جو شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا اور مر جاتا۔ اللہ کا نور چہرے پہ ایسا پڑا، ایسا چمکتے تھے کہ کوئی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تفسیر خازن لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور ہم کلامی کے بعد جب واپس لوٹے تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے، چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے، اور اگر چہرے کو کھول لیتے تو کوئی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ بی بی کہنے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی فرمانے لگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب سے آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے اس کے بعد میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا، جب بی بی نے دیکھا کہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، اپنے ہاتھ کو یوں اس کے چہرے پہ پھیرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ یوں پھیرا، جب پھیرا تو سجدے میں گر پڑی اور کہنے لگی اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ میں جنت میں بھی تیری بیوی بننا چاہتی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہاں جنت میں میری بیوی بن جائے گی، ضرور، ایک شرط ہے میرے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کرتا۔ تو ایک مسئلہ یہاں پہ واضح ہو گیا کہ ایک عورت جس کی شادیاں 2-3 جگہوں پہ ہو جائے وہ جنت میں کس کی بیوی ہوگی؟ آخر میں جس سے نکاح ہوا ہے اسی کی بیوی رہے گی۔ ایک روایت اور بھی ہے، جس بیوی کے 2, 3, 4, 5 شوہر ہوئے دنیا میں، قیامت کے دن اللہ اس کو اختیار دے گا ان 3 یا 4 شوہروں کے اندر ان میں سے انتخاب کر لے، جس کے اخلاق اچھے تھے اس کو اپنا شوہر بنا دے، باقی کو چھوڑ دے۔ اللہ اختیار دے گا کہ تیرے 3 تھے، 4 تھے، 5 شوہر تھے، اس میں سے جس کے اخلاق اچھے تھے اس کو اپنا شوہر بنا لے، باقی کو چھوڑ دے۔ تو اخلاق والا وہاں بھی جیت گیا، تو دنیا میں کیسے ہارے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں بھی نمبر لے گیا، دنیا میں بھی نمبر لے جائے۔ یہ بات کئی دفعہ آئی ہے، داڑھی والے مل جاتے، تلاوت والے مل جاتے، تہجد گزار مل جاتے، حج عمرے کرنے والے مل جاتے، مسجدوں کو آباد کرنے والے مل جاتے، اخلاق والے نہیں ملتے، بہت مشکل ہے۔ فخذ ما آتیتک، پس لے لے، ما آتیتک، جو میں تجھے دے رہا ہوں، اے موسیٰ جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کو لے لے، وَكُنْ رَهُ مِنَ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں میں سے شکر کر۔ رویت باری تعالیٰ کا کے لیے آپ نے التجا کی تھی، لہذا وہ آرزو و تمنا آپ کی پوری نہیں ہوئی، اس کے علاوہ جو نعمتیں میں نے دی ان کے اوپر شکر کر۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور رہو شکر کرنے والوں میں سے۔ عَلَىٰ إِنْعَامِهِ عَلَيْكَ، تفسیر خازن تفسیر کرتے ہیں عَلَىٰ إِنْعَامِهِ عَلَيْكَ، اور میرے کلیم جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہے ان کے اوپر میرا شکر ادا کر۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اس آیات کریمہ میں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تورات، اس کا تذکرہ یہاں اللہ نے فرمایا ہے۔ 40 راتیں ایک چلہ لگایا کوہ طور کے اوپر، اور چلے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عنایت فرمائی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے فی الالواح، تختیوں میں۔ یہاں تختیوں سے مراد تورات ہے، تختیوں سے مراد تورات ہے۔
وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے، فی الالواح تہتیوں میں، کس کو لکھا؟ کل شیء یحتاج الیہ بنو اسرائیل من امور الدین، کل شیء یحتاج الیہ بنو اسرائیل من امور الدین، ہر اس چیز کو لکھ دیا ہم نے اس تہتیوں کے اندر جس کی ضرورت تھی بنی اسرائیل کو احکام دین میں سے۔ یہ معنی کیا ہے؟ تفسیر نفحات المکیہ نے، تفسیر روح المانی کے اندر علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ لی اس کے لیے تہتیوں میں من کل شیء، ہر طرح کی چیز۔ ہر طرح کی چیز سے کیا مراد ہے؟ ہر طرح کی شے سے مراد شریعت کے احکامات ہیں جن کی ضرورت بنی اسرائیل کو تھی، یعنی حلال اور حرام کے احکامات، من کل شیء یحتاجون الیہ من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح، یعنی تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے حلال و حرام کے احکامات کو بھی لکھا، اور اسی طرح اچھے اور برے چیزوں کو بھی بیان کیا، اچھے چیزوں کی تفصیل بھی بیان کی کہ محاسن کیا ہے، اچھے کام کریں گے تو کیا ملے گا، برا کام ملیں گے اس کے نقصانات کیا ہے، اچھائی کی اچھائیاں کیا ہے اور برائیوں کی برائی کیا ہے، ان سب چیزوں کی تفصیل اللہ نے وہاں لکھ دی تھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے، فی الالواح تہتیوں میں۔ فی الالواح سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ ساری کی ساری ایک ہی دفعہ ملی اور لکھی لکھائی ملی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے چند چیزوں کو اپنے دست قدرت سے لکھا ہے، ان میں سے ایک تورات بھی تھی کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے غالباً کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی اس کتاب کے نازل کرنے سے پہلے 50,000 برس اللہ نے یہ لکھ دیا تھا، 50,000 برس پہلے لکھ دیا تھا کہ میں اپنے آخری نبی پر ایک ایسی کتاب اتارنے والا ہوں کہ جس کو پڑھنے والا، جس کو حفظ کرنے والا، جس کو سینے میں محفوظ کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور تورات کے اتارنے سے 50,000 برس پہلے اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی فرشتوں پر، اور اللہ نے قرآن مجید کو پڑھ کے سنایا فرشتوں کو، اور جب فرشتوں نے قرآن مجید کو پڑھا تو فرشتے کہنے لگے کیا خوش نصیب امت ہے وہ جس کو اس جیسی کتاب ملنے والی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کس کو ملے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ میرے آخری نبی کی آخری امت کو یہ کتاب ملے گی۔ تو تورات ساری کی ساری اکٹھی نازل ہوئی اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے لکھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء، ہر طرح کی، موعظۃ نصیحت، وتفصیلا، اور تفصیل، لکل شیء، ہر ایک بات کی، برائی کا نقصان کتنا ہے، اچھائی کا فائدہ کتنا ہے، حلال اور حرام کی چیزیں کیا ہے، اس شریعت کے متعلق، شریعت موسوی کے متعلق جتنے بھی احکامات تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے تورات کے اندر لکھ دیے تھے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پکڑ لے اس کو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ۔ یہاں مضبوطی سے مراد یعنی اہتمام سے اس پر عمل کرو، قوت کے ساتھ لے لے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی فرماتے ہیں بقوت اے بعظیمت و نیت صادقت، سچی نیت کے ساتھ، عظیمت کے ساتھ، اور اس پر اہتمام کی کوشش کے ساتھ اس کو لے لو کہ اس پہ عمل کرو۔
فخذا پس لے لو اس کو بقوت پکڑ لو اس کو بقوت ان تختیوں کو بقوت مضبوطی کے ساتھ وامر قومک اور حکم کیجئے گا اپنی قوم کو یاخذوا باحسنها کہ وہ اختیار کرے ان کی بہترین باتیں. ان تختیوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے بہترین اور جن کا احکامات کا حکم دیا گیا ہے اپنی قوم سے بھی کہہ دے اے موسیٰ آپ بھی اہتمام کرے اپنی قوم بنی اسرائیل سے بھی کہہ دے کہ جو احکامات میں نے اتارے ہیں ان احکامات پر وہ بھی عمل کرے. سوریکم دار الفاسقین سوریکم دار الفاسقین عن قریب میں تم کو دکھاؤں گا دار الفاسقین فاسقوں کے گھر. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 40 سال گزرنے کے بعد 40 راتیں گزرنے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں میں تورات لکھ کے دی اور اس میں ہر طرح کی نصیحت درج تھی جو ان کے متعلق تھی ساری کی ساری. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ بھی اہتمام کرے اپنی قوم سے کہہ دے وہ بھی اہتمام کرے ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھانے والا ہوں. اب یہ فاسقوں کے گھر سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ فاسقوں کے گھر سے مراد مصر ہے. مصر سوریکم دیار القبط ومساکن فرعون. تفسیر قرطبی لکھتے ہیں عن قریب میں تمہیں قبطیوں کے گھروں کو دکھانے والا ہوں اور فرعون کے محلات کو دکھانے والا ہوں جو ان سے بالکل خالی پڑے ہوئے. اور پیچھے آپ نے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ آیات کریمہ 137 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ کہ ہم وارث بنا دیں گے بنی اسرائیل کو. تو وہاں وراثت سے مراد یہی مصر کی زمینیں ہیں کہ ہم اس کا وارث بنائیں گے. اگر واقعہ تجلی سے پہلے بنی اسرائیل مصر کی سلطنت پر قابض نہیں ہوئے تو پھر بات تو ٹھیک ہے. اور اگر پہلے قابض ہو چکے ہیں فرعون کے غرق ہونے کے بعد اور یہاں اللہ واقعہ تجلی کے بعد فرما رہے کہ میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا تو پھر مصر مراد نہیں ہے, پھر اس سے شام مراد ہے, پھر متعین ہے. اور شام میں پھر کون مراد ہے؟ قوم جبابرہ اور قوم عمالقہ. یہ دونوں قوم فاسق و کافر تھی اور ان کے اوپر قبضہ بنی اسرائیل کا یوشع ابن نون علیہ السلام پیغمبر اس کے دور میں بنی اسرائیل وہاں داخل ہوئے, ان سے لڑے اور ان کے گھروں میں داخل ہو کے اس کے اوپر قبضہ کیا اور اقتدار حاصل کیا. دوسرا قول یہ ہے کہ سوریکم دار الفاسقین سے مصر مراد نہیں ہے, شام مراد ہے. یہی جب قوم جبابرہ اور قوم عمالقہ مراد ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ دار الفاسقین سے مراد اس کی تفسیر صاحب روح المانی کرتے ہیں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سوریکم دار الفاسقین عن قریب میں تمہیں کافروں کے گھر دکھانے والا فاسق. اس سے مراد قوم سمود اور قوم عاد کے وہ منازل تھے, وہ گھر و کنڈرات تھے جو ان سے پہلے ہلاک ہوئے, یہ میں تمہیں دکھانے والا ہوں. چوتھا قول یہ ہے کہ سوریکم دار الفاسقین عن قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھانے والا ہوں. اس سے مراد بقول حسن بصری کے, بقول حضرت عطا کے, اس سے جہنم مراد ہے.
اس سے دوزخ کی آگ مراد ہے۔ تو مطلب آیات کریمہ کا یہ نکلا، یہ مطلب ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم نے تورات میں جو احکامات میں نے اتارے ہیں، میں نے رب نے، ان کے اوپر آپ نے عمل نہ کیا، ان کو ترک کیا اور چھوڑا، تو عن قریب میں تمہیں جہاں کافر دوزخ میں رہتے ان کی جگہ میں تمہیں دکھانے والا ہوں، یعنی تمہیں بھی میں دوزخ میں داخل کروں گا، وہاں کافروں کے گھر تم خود دیکھ لو۔ تو یہ 4 قول ہے سوریکم دار الفاسقین۔ ایک 5واں قول بھی ہے جو تفسیر قرطبی نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں دار الفاسقین سے مراد اللہ نے جب فرعونیوں کو غرق کیا اور فرعون کو اپنے لو لشکر کے ساتھ، اس کے بعد اللہ نے اس دریا کو حکم دیا کہ جتنی لاشیں آپ کے اندر ہے سب کو باہر پھینک دو، تو دریا نے وہ لاشیں باہر پھینکی، یہ بنی اسرائیل کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے سب کو دکھایا، کہا یہ دیکھو یہ تھے، یہ ہلاک ہو گئے، ان کے گھر پیچھے خالی رہ گئے، یہ بھی میری نافرمانی کرنے والے تھے، میں نے ان کے ساتھ کیا، تم ان کے گھروں کے اوپر اب حکومت اور سلطنت کرو گے، ان کی زمینوں پر، وہ مراد ہے۔ باہر کیف سوریکم دار الفاسقین، عن قریب میں تم کو دکھانے والا ہوں، دکھاؤں گا دار الفاسقین، گھر فاسق فاجر نافرمانوں کا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔